لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ابی الزہراء و ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام انتخاب کیا ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، جس میں خداوند عالم دعوت دین کے 3 بنیادی اصولوں کو بیان فرماتا ہے. جیسا کہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو پہلا جو بنیادی اصول خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں دیا وہ ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا. اس کے بعد خدا آگے قرآن کی زبان میں پیغمبر کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے، کہتا ہے علی بصیرتن. بنیادی اصول یہ بنا کہ دیکھو اللہ کی طرف دعوت دینا اور بصیرت کی بنیاد پہ دینا. اور تیسرا اور جو سب سے مہم راستہ ہے وہ بنے گا کہ انا ومن اتبعنی. دیکھنا تم اس دعوت دین میں جب اللہ کی طرف دعوت دینا اور جب بصیرت کے ساتھ دعوت دینا تو دیکھنا راستے کو گم نہ کر دینا، بلکہ تمہارا راستہ وہی راستہ ہونا چاہیے جو محمد عربی کا راستہ ہے. تمہارا راستہ محمد عربی کا راستہ ہونا چاہیے. کہا جیسے ہی 3 بنیادی اصولوں کو پیغمبر اسلام کی جانب سے بیان کر دیا گیا تو بہت ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ اس کو بیان کرتا ہوں. پہلا وہ راستہ دعوت الی اللہ، کہ اللہ کی طرف آپ دعوت دیجئے، غیر خدا کی طرف دعوت نہ دیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کی طرف دعوت دیں گے نتیجہ دیکھیے گا. خداوند عالم قرآن ہی میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول دعوت دے، اذا دعاکم لما یحییکم، اس چیز کی طرف دعوت دے جو تمہیں زندگی عطا کرے. تو معلوم یہ ہوتا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ جب خدا کی طرف کسی چیز کی دعوت دی جائے تو وہ دعوت ہمیں زندگی عطا کرتی ہے، ہمیں حقیقت زندگی کی طرف لے جاتی ہے. تو عزیزان محترم ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ حقیقت زندگی کب معلوم ہوگی، کب ہمیں پتہ چلے گی؟ اس وقت پتہ چلے گی جب تاریخ کربلا میں ہم جائیں گے اور دیکھیں گے حسین اگر اپنی طرف دعوت دے رہے ہوتے تو کبھی وہ دعوت مکمل نہ ہونے پاتی، بلکہ حسین نے اللہ کی طرف دعوت دیا اور کہا دیکھو تم اللہ کی طرف آؤ. اب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، کما لما یحییکم، دیکھو ہم تمہیں ایسا زندہ کریں گے، ایسا جاویدان کریں گے، پوری دنیا رہ جائے گی، تمہاری موت کبھی ثابت نہیں ہوگی، تم شہید کہلاؤ گے. اسی لیے شاعر کو بھی کہنا پڑا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بنیادی اصولوں میں جو دوسرا بنیادی اصول دیا گیا، دعوت الہی تمہاری بصیرت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اصول کافی میں صادق آل محمد حضرت امام موسیٰ جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی
غیر الطریق، دیکھو اگر بغیر بصیرت کے تم عمل انجام دو گے تو تمہارا عمل، تمہارا یہ جو کام ہے، یہ جو تمہارا عمل اور کردار ہے، یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کسی راستہ بھٹکے والے پر، کہ جتنا وہ راستہ تیز چلے گا وہ اپنے راستے سے دور ہوتا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ چلا اگر بصیرت پہ رہ کر کوئی کام انجام دیا جائے تو وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ آج تک تاریخ ایران اس بات کی گواہی دے رہی ہے اگر خمینی نے بصیرت نہ دکھائی ہوتی تو پرچم جمہوریہ اسلام پوری دنیا میں نہ پھیلا ہوتا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ یہ عزیزان محترم بہت ہی، اور جو تیسرا آپ کو بنیادی اصول دیا گیا وہ تھا اتباع رسول کا۔ اتباع رسول، یہی وجہ تھی کہ امام عالی مرتبت حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اسیر بسیرت جدی رسول اللہ۔ اتنا بڑا قیام، کیا حسین اپنے راستے کو بنانا چاہ رہے تھے؟ نہیں، حسین اپنا راستہ نہیں بنانا چاہ رہے تھے، بلکہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میں نکلا تو ہوں لیکن میرا راستہ وہی راستہ ہے جو میرے جد رسول عربی کا تھا، لہٰذا یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں ہر طرح کی قربانی دینی پڑے گی۔ گودیوں میں پالوں کے لیے ایسی قربانیاں پیش کرنی پڑے گی کہ ان کے گلے کٹ رہے ہوں گے لیکن تمہیں دیکھنا پڑے گا، ان کے سروں سے چادریں چھینی جینی جائے گی، تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ دیکھو انہیں اسیر بنایا جائے گا لیکن تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ خداوند عالم نے رسول عربی کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی۔ دیکھو اتباع میں وہ کام ہے کہ تا قیامت اگر جاویدانی زندگی پا جاؤ تو اپنے خانوادے کو قربان کر دینا، لیکن پرچم اسلام تمہارا لہ نہ ہونے پائے اور پامال نہ ہونے پائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔